Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. قيام بيوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یقیناً بہت ہی سخت مسئلہ ہوتا ہے اساتذہ کرام کے سامنے کرنا لگائی 15 منٹ کا وقت ملا ہے 5 منٹ خطبے وغیرہ میں چلا گیا 5 منٹ فضائل 5 منٹ مستقبل انشاءاللہ اسی میں اپنی تمام کر دیں گے. یقیناً یہ ہماری اکثر مجلسوں کے شروعاتی مرحلے میں یہ میری گفتگو ہوتی ہے کہ مجلسوں میں آنا کمال نہیں ہے، مجلسوں کو اپنے گھر لے جانا کمال ہے. اور یہ فرش ادا ایک ایسا مقام ہوتا ہے سرکار کہ جہاں کسی چیز کی قید نہیں ہوتی ہے. شیطان عبادت خدا میں تو آ سکتا ہے مگر فرش ادا پہ نہیں آ سکتا. شیطان فرش اعضا پہ نہیں آ سکتا. اور فرش اعضا پہ آئیے تاکہ آپ ثابت کیجئے کہ آپ حسینی ہیں، تاکہ آپ ثابت کر سکے کہ آپ حسینی ہیں. سرکار ایام اعضا میں اکثر یہ باتیں کی جاتی تھی کہ بھائی مجلسوں میں چلے آئیں، مجلسوں میں لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لینا دینا ہے مجلسوں سے، ہمیں کیا فائدہ ہوگا مجلسوں سے. ہم آپ سے نہیں کہتے آپ کالے لباس پہنیے، ہم آپ سے نہیں کہتے آپ زنجیر کریے، کما کریے، ہم آپ سے نہیں کہتے آپ ماتم کریے، ہم آپ سے کچھ نہیں کہتے. بس اتنا سوال ہے کہ آپ مجلسوں میں آئیے سرکار. اچھا، مجلسوں میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ روز محشر اللہ کو کہہ سکیں گے ہم حسینی ہیں. اس لیے جب آگے نمرود کا جناب ابراہیم کو ڈالا گیا تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منکار میں، اپنے چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لیے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا. پرندوں نے راستہ روکا، کہا کدھر جا رہی ہو؟ کہا جا رہی ہوں، میں نے سنا ہے نارے امرود میں جناب ابراہیم کو پھینک دیا گیا، جناب ابراہیم کو ڈالا گیا، میں جا رہی ہوں آگ بجھانے. پرندوں نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہے کیا؟ ایک قطرے سے وہ آگ بجھ جائے گی؟ کا مجھے بھی پتا ہے کہ ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، مگر میں یہ ثابت کرنے جا رہی ہوں کہ میرا رشتہ ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں ہے. اب میں یہ نہیں کہتا آپ کالے لباس پہنیے، آپ زنجیر کریے، آپ کما کریے. صرف فرش اعضا پہ آئیے اور فرش اعضا پہ آ کے یہ ثابت ہوگا کہ آپ روز محشر خدا سے یہ کہہ سکیں گے میرا رشتہ حسین سے تھا، یزید سے نہیں تھا. میرا رشتہ حسین سے تھا، میرا رشتہ یزید سے نہیں تھا. اور یہ بھی جان لے کہ شریک جو ہوتا ہے وہ خدا کا شریک نہیں بنایا جاتا. اس لیے ایک شخص نے امام سے سوال کیا، امام یہ بتائے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ امام نے کہا اللہ یہ نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے. اللہ یہ نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے. تو پلٹ کے سوال کیا شخص نے، یہ بتاؤ جب اللہ یہ نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے تو اللہ نے قرآن میں شرک کا کیوں ذکر کیا ہے؟ جب اللہ خود یہ نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی خدا ہے تو شرک کا کیوں ذکر کیا ہے؟ امام نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کا شریک بنانا اسے شرک
کہتے ہیں وقت دوسرے خلیفہ کے وقت جب خلافت دوسرے خلیفہ کی تھی، ایک شخص آیا خلیفے کے پاس، کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ خوش ہو گئے کہ چلیں پہلے مرتبہ موقع ملا ہے کسی کو مسلمان کرنے کا، جلدی جلدی کلمہ پڑھ لیجیے۔ کہا نہیں ایسے نہیں کلمہ پڑھوں گا۔ کہا پھر کیسے؟ کہا کہ کچھ سوال ہے اس کا جواب تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے سب صحیح ہے؟ خلیفہ نے کہا بالکل سب صحیح ہے۔ کہا پکا سب صحیح ہے، کچھ بھی جھوٹ نہیں لکھا ہے؟ کہا جی بالکل جھوٹ نہیں لکھا، سب صحیح ہے۔ کہا یہ بتائیں اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کہا جی بے شک بالکل اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا یہ بتائے کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اگر دوسرا خدا بناتا ہے تو وہ وحدہ لا شریک نہیں رہا، اگر خدا نہیں بناتا تو اللہ نے کیوں کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ اب تو یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 2-3 دن بعد یہ سوال پوچھنا، میں اس کا جواب دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں 2-3 دن اپنے گھر نہیں جاتا، یہیں پہ ٹھہرتا ہوں، 2-3 دن بعد اس کا جواب دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب 3 دن مکمل ہوا، پھر وہ شخص آیا سامنے، کہا حضور اس کا جواب۔ انہوں نے اپنے وزیروں سے کہا یہ بتاؤ اس کا جواب دو۔ کہا کہ اس کا جواب یہی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب سر قلم کرنے کے لیے تلوار آگے لے کے پہنچے تو مسکرایا شخص۔ خلیفہ نے کہا یہ بتا تو مسکرا کے تجھ سے دنیا سوال کرے گی کہ تو نے مجھے کیوں قتل کیا، اس کا کیا جواب دے گا؟ کہ میں ایک سوال کا جواب نہیں دے پایا اس لیے قتل کر دیا میں نے؟ کہا بات تو صحیح ہے۔ ایک ضعیف اس میں سے اٹھا مجمع سے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، کہا چل تجھے اس جگہ لے کر چلتا ہوں جس نے سلونی کا دعویٰ کیا۔ مولا کائنات کدھر پہ آیا؟ جب الباب کیا مولا کائنات نے دروازہ کھولا، کہا ایسا ایسا سوال ہے۔ مولا نے اپنا قدم گھر سے باہر نکالا، بازار میں آئے، کہا تو اپنا سوال بتا۔ کہا یہ بتائیے کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے سب صحیح ہے؟ کہا جی بالکل سب صحیح ہے۔ کہا یہ بتائے کہ قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کہا جی بالکل ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کہا یہ بتائیے کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ مولا کائنات نے کہا جی بالکل ایک خدا نہیں، 2 خدا نہیں، ہزاروں خدا بنا سکتا ہے۔ کہا پھر وہ وحدہ لا شریک کیسے؟ کہا بے وقوف خدا جتنا بھی خدا بنائے گا سب مخلوق کہلائیں گی، خدا صرف بنانے والا ہوگا۔ صلوات پڑھنے محمد والے جتنا بھی خدا بنائے گا سب سبحان اللہ اپنے وقت کے مخلوق ہوں گے، خدا کوئی نہیں ہوگا، خدا کوئی نہیں کہلائے گا۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد۔ بس 2 سے 3 منٹ کی گفتگو، اس کے بعد ختم دو۔ رسول خدا نے یہ مشہور و معروف آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے، اور ابھی ایام فاطمی ہمارے درمیان سے چلتی گزری ہے، جس میں اللہ کا رسول آواز دے رہا ہے دیکھو فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارے جگر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ عظمت فاطمہ زہرا دنیا جان لے، عظمت فاطمہ زہرا کیا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ رسول کے قدموں پہ کسی کا قدم پڑے، اسی لیے اللہ نے جناب عبداللہ کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ رسول کو کسی کی تعظیم کے لیے اٹھنا نہ پڑے۔ مگر تاریخ میں یہ لکھا کہ جب بھی فاطمہ زہرا رسول خدا کے پاس آیا کرتی تھی، رسول خدا اپنے مقام سے اٹھ جایا کرتے تھے اور خود جناب سیدہ کو بٹھاتے تھے۔ اتنی عظمتیں بیان کی، خود اٹھ جایا کرتے تھے اپنے مقام پر، اپنے در پر فاطمہ زہرا کو بٹھاتے تھے۔
در پر سلام کرنے جاتے تھے۔ یہ کم عظمت نہیں ہے کہ کسی کے در پر اللہ کا نبی سلام کرنے جائے۔ اور یقیناً سرکار اگر کسی مغرور کا گھمنڈ بھی ٹوٹا ہے، غرور بھی ٹوٹا ہے، تو وہ کوئی اور در نہیں ہے، در جناب سیدہ ہے۔ جہاں بڑے بڑے مغرور کا غرور ٹوٹا، گھمنڈ ٹوٹا، جناب سلیمان جب اپنے دربار میں داخل ہونے لگے، انہوں نے حکم دیا کہ دیکھو بغیر میری اجازت کے کوئی اندر نہ داخل ہونے پائے، بغیر میری اجازت کے کوئی اندر داخل نہ ہونے پائے۔ اتنے میں کیا دیکھتے، ایک شخص سامنے کھڑا ہے۔ کہا کون؟ اس لیے کہ میں نے منع کیا ہے کہ بغیر میری اجازت کے کوئی میرے دربار میں اندر داخل نہ ہونے پائے۔ کہا میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ سلیمان نے غرور کیا، سب دیا اللہ کا تھا، اللہ کو میں نہیں پسند ہے، بغیر میری اجازت کے کوئی اندر نہ داخل ہونے پائے۔ اللہ نے ملک الموت کو بھیجا کہ جا اس کا غرور توڑ، جو اس کے اندر غرور آ گیا بغیر میری اجازت کے۔ ملک الموت آیا، میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ادھر سلیمان نے غرور کیا، سلیمان کا غرور توڑنے کے لیے اللہ نے ملک الموت کو بھیجا۔ ادھر ملک الموت نے بھی غرور کیا کہ میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا ہے ملک الموت میں نے تجھے غرور توڑنے کے لیے بھیجا تھا، تو نے خود غرور کیا کہ میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں میں دنیا میں ایک ایسا در بناتا ہوں، در سیدہ، جہاں تو بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا، جہاں تو بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ تھی جب رسول خدا کا آخری وقت تھا، زانوی فاطمہ زہرا پہ رسول خدا کا سر اچانک کسی نے دخل الباب کیا۔ جناب سیدہ نے کہا کہ اے شخص تو چلا جا، اس وقت میرا بابا بہت بیمار ہے، بعد میں آنا۔ کچھ وقت گزرا، پھر کسی نے دخل الباب کیا۔ جناب سیدہ روتے ہوئے کہتی ہے اے شخص تو مانتا کیوں نہیں، تو چلا جا۔ جناب سیدہ کا آنسو رخسار محمد پر گرا۔ رسول خدا نے آنکھیں کھولی، کہا بیٹی فاطمہ کیا وجہ ہے؟ کہا بابا کوئی دخل الباب کر رہا ہے، میں منع کر رہی ہوں پھر بھی نہیں مان رہا ہے۔ کہا بیٹی یہ تیرے در کی فضیلت ہے، یہ تیرے در کے فضائل ہے کہ جہاں ملک الموت بھی اجازت لے کر گزرا۔ اجرکم الازارہ، عزادارہ نے مظلوم کربلا، رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو حکم دیا اے بیٹی جاؤ میرے صندوق سے وہ سیدھا لباس ہے وہ اٹھا کے لے کر آؤ۔ جب وہ سیدھا لباس آیا پاس تو رسول خدا نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ امام حسن کو دیا، ایک حصہ مولا کائنات کو دیا، ایک حصہ فاطمہ زہرا کو دیا، ایک حصہ خود کے لیے رکھا۔ در پر کھڑے حسین رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ جناب سیدہ نے کہا اے بابا کیا میرے حسین سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ اے بابا کیا میرے حسین سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے کفن کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ حسن کو دیا، ایک حصہ علی کو دیا، ایک حصہ خود کے لیے رکھا، ایک حصہ مجھے دیا، مگر حسین اپنے در پر کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، کیا میرے حسین سے کوئی خطا ہو گئی؟ رسول خدا نے کہا بیٹی فاطمہ ارے کفن تو اسے دیا جاتا ہے نا جسے غسل دیا جائے، کفن تو اسے دیا جاتا ہے جسے کافور دیا جائے۔ ارے تیرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اجرکم الازہرہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اجرکم الازہرہ، عزادارہ نے مظلوم کربلا، بعد کربلا جناب مختار کے پاس جب ایک ظالم لایا گیا نا کربلا کے میدان میں، کربلا کے بعد جتنا غازی ابو الفضل عباس کو یاد کیا گیا ہے کسی شہید کو نہیں یاد کیا گیا۔ جب کربلا کے بعد ایک ظالم آیا جس کا نام زجر تھا، جناب مختار نے سوال کیا ہے زجر یہ بتا تو نے کربلا میں کون، کربلا میں کوئی بھالا لے کر گیا تھا، کوئی تیر لے کر گیا تھا، کوئی تبر لے کر گیا تھا، یہ بتا تو کیا لے کر گیا تھا کربلا میں؟ زجر کہتا ہے میں کربلا میں 2 نوکیلے پتھر لے کر گیا تھا۔
میں کربلا میں 2 نوکیلے پتھر لے کر گیا تھا. کہا یہ بتا تو نے وہ 2 نوکیلے پتھر کب کب استعمال کیے؟ کہا سننا چاہتا ہے مختار برداشت نہیں کر پائے گا. کہا نہیں تو بتا. کہا میں اس وقت پہنچا جب حسین تیروں سے زخمی ہو چکا تھا. حسین کبھی دائیں جانب گرنا چاہتا تھا, کہیں کبھی بائیں جانب گرنا چاہتا تھا. میں اس وقت پہنچا جب حسین تیروں سے زخمی ہو چکا تھا. میں کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا کہ کوئی جگہ مل جائے جہاں میں حسین کو وار کر سکوں. اے مختار عجبنی, میری نظر حسین کی پیشانی پہ گئی. میں نے ایک پتھر حسین کی پیشانی پہ مارا. حسین تڑپ کے آواز دی, بھیا عباس. اے بھیا عباس, دیکھ رہے ہو تمہارے بعد کیا مظالم ڈھائے گئے. جتنا غازی ابوالفضل عباس کو یاد کیا گیا اتنا کسی کو نہیں یاد کیا گیا, اتنا کسی شہید کو نہیں یاد کیا گیا. عزاداران مظلوم کربلا روایت کہتی ہے جب امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا ہونے لگا تو 12 ضرب لگی. روایت کہتی ہے جب پہلی ضرب لگی حسین نے اپنے نانا کو بلایا, جب دوسری ضرب لگی حسین نے اپنے بابا کو بلایا, جب تیسری ضرب لگی حسین نے اپنی اماں کو بلایا. مگر روایت کہتی ہے پہلی ضرب پہ نانا کو, دوسری ضرب پہ بابا کو, تیسری ضرب پہ اماں کو. مگر جب اس کے بعد کوئی ضرب لگتی تھی نہ تو بابا کو بلاتے تھے, نہ تو نانا کو بلاتے تھے, نہ تو اماں کو بلاتے تھے. بس ایک ہی جملہ کہتے تھے, بھیا عباس آگے دیکھ تیرے بھیا کا کیا بس یا علم الرسینہ جو بشیان ہے قرار ایمان